اویس توحید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں تہران سے، اور آج دن بھر تہران کی سڑکوں پہ، بلکہ پچھلے 3 دن سے تہران میں ہیں اور مختلف جگہوں پہ گئے ہیں، آبزرو کیا. ان سے ہم شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کور کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے اس کے اوپر بات کریں گے. السلام علیکم اویس صاحب. جی السلام اسما. سر بہت بہت شکریہ. میں جاننا یہ چاہتی ہوں کہ آپ تہران میں موجود ہیں، گزشتہ کچھ دنوں سے آپ آبزرو کر رہے ہیں، سڑکوں پہ ہیں، آج انقلاب اسکوائر پہ بھی آپ موجود تھے، بلکہ ہم نے فوٹیجز دیکھی. تو کیا کہیں گے آپ، کیا وہاں ماحول ہے اور اب کہاں پہنچا ہے جو جنازہ ہے شہید علی خامنائی کا، اور کیا آگے کا پلان ہے؟ اسما، میں نے تو اپنی زندگی میں اتنا بڑا جنازہ میری یادداشت تو نہیں ہے کوئی ایسی کہ جس میں دیکھا ہو. ایک جب غفیر تھا، ہجوم تھا. آپ خود تہران کا دورہ کر چکی ہیں. جو خیابان آزادی ہے جس میں آج ان کے جسد خاکی اور ان کے لواحقین کے جسد خاکی رکھے ہوئے تھے آیت اللہ علی خامنائی صاحب شہید کے، وہ ایک 7-8 کلومیٹر کا ایک ہے راستہ. خیابان آزادی کے ایک طرف جو ہے وہ فریڈم اسکوائر ہے، آزادی اسکوائر، اور دوسری جانب جو ہے وہ انقلاب اسکوائر. اور اس میں ایک سمندر تھا جو ہے لوگوں کا، سوگواران کا، اور جہاں تک آپ کی نگاہ جا سکتی ہے وہاں تک یہ سوگواران کالے سیاہ لباس کے اندر اور لال جھنڈے بلند کرتے ہوئے آیت اللہ خامنائی صاحب کو خراج تحسین، آخری دیدار، آخری سلام پیش کرنے آئے تھے. اور بہت ہی آرگنائز تھا. اتنی سخت گرمی تھی، کروڑوں کے تعداد میں وہاں پہ بوتلیں ڈسٹریبیوٹ ہوں گی پانی کی، اور بہت ہی آرگنائز تھا. لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 7-8 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے، 2 گھنٹے مجھے کم از کم لگے ہوں گے آدھے راستے سے لے کے، اور آزادی اسکوائر جہاں پہ جسد خاکی رکھے ہوئے تھے آیت اللہ علی خامنائی شہید صاحب کے، ان کے لواحقین کے. اور یہ جو سوگ کا ماحول تھا، ایک تو سیاہ رنگ نمایاں تھا، ظاہری بات ہے، اور اس میں خواتین، بچے، فیملیز، پوری کی پوری بزرگ اور فیشنیبل لڑکیاں ساری چادریں لیے ہوئے تھے. لیکن جو ایک پرسپشن ہوتا ہے، کچھ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکیاں جو ہے وہ سر ڈھکے ہوئے نہیں تھی، لیکن موٹر سائیکل چلاتی ہوئی جا رہی تھی خراج تحسین پیش کرنے. تو ایک نیا پرسپشن جو ایک میرے لیے جو پرسپشن تھا وہ چینج ہوا اس تہران کے اندر. اور سیاہ رنگ اور دوسرے سرخ جھنڈے، جس سے بھی پوچھتے ہیں سرخ جھنڈے کا مطلب انتقام، اور وہ علامتی انتقام، اور اس کے اندر سوگ کا ماحول تھا، اور ایک اس کے اندر سیاسی امتزاج تھا یا سیاسی آمیزش تھی. یعنی کہ اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد، صہیونی قوتوں کو مرد آباد نعرے لگ رہے تھے. پلے کارڈز لڑکیاں، خواتین لے کے چل رہی تھی، جس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نعرے تھے، جے ڈی وانس کے خلاف تھے، اور جو ہے وہ خون کا بدلہ، شہید کے خون کا بدلہ لیا جائے گا. تو 2 پیغام تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ جی بہت ہی اہم ظاہر ہے کہ آپ کی آبزرویشن ہے. یہ بتائیے گا، ظاہر ہے کروڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود تھے، آپ نے کہا ڈسپلن بھی ہے، لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ یعنی دنیا کو، جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہم بتائے تھے، وہ کہہ رہے کہ میں تو حیران رہ گیا کہ لوگ رو رہے ہیں. وہ تو سمجھتے تھے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. تو کیا دنیا کو کیا پیغام کیا ہے اس کا؟ دیکھیے، میرے خیال میں اس تقریبات سے جو 3-4 روز اور پھر آگے بھی جائیں گی، جب مشہد میں ان کی تدفین ہوگی اور کربلا نجف میں ان کے جسد خاکی لے کے جایا جائے گا قم کے اندر، اور 9 تاریخ تک یہ سوگ کا ماحول رہے گا پورے ملک کے اندر یا پوری دنیا کے اندر. تو جو سرکار ہے ایران کی، اس کے 2 پیغام، اور ایک تو یہ کہ آپ رجیم چینج چاہ رہے تھے. آپ 3-4 روز میں کہہ رہے تھے کہ اپرائزنگ ہوگی اور یہاں پہ حکومت کا جو ہے نظام الٹ جائے گا. تو یہ دیکھیے کہ یہ جو کروڑوں عوام آئی ہے، قوم آئی ہے خراج تحسین پیش کرنے سپریم لیڈر شہید کو، تو وہ آپ دیکھ لیجیے. ایک پیغام تھا یونٹی کا، اتحاد کا. دوسرا پیغام تھا کنٹینیوٹی کا، جو جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا کہ بہت سارے عناصر جن کو نظام حکومت سے یا اس پورے جو انتظامی جو بھی رکھوالی کرتے ہیں ان سے جو تحفظات تھے ہر ملک میں ہوتے ہیں، لیکن وہ ان عناصر نے بھی جنگ کے دوران they rallied around the flag, they rallied around the state، اور وہ متحد رہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سرکار ہے ایران کی اس کا یہ پیغام ہے پوری دنیا کو، ایک یونٹی کا اور دوسرا کنٹینیوٹی کا. کنٹینیوٹی یعنی کہ انقلاب اور اس نظام حکومت کا تسلسل. وہ چاہتے ہیں کہ جن عناصر کو تحفظات کے اور اس پوری جنگ کے دوران وہ متحد ہو گئے تھے وہ بھی اس نظام کے تحت اور اس انقلاب کے فولڈ میں آئے. اور بہت سارے سوگواران سے میری بات ہوئی، ان کا ماننا یہ تھا کہ جنگ کے دوران ایک نئی جلا بخشی ہے انقلاب کو. تو بہت دو بڑے پیغام دینے تھے لیکن یہ دیے انہوں نے. اور دوسری جانب جو سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنہئی صاحب، ان کے لیے بہت ہی تھا کہ انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آگے جو سسٹم ہے یا آگے اس کے لیے چیلنجز بہت ہوں گے. یہ سید محمد علی صاحب، آپ کا کیا امپریشن ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم افغانستان اور آج کی کور کمانڈرز کانفرنس پہ بات کریں، آپ کا بھی میں کمنٹ چاہوں گی اور ظاہرہ درانی صاحب کا بھی. یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے؟ یعنی ہم سوچ رہے تھے کہ حملہ ہوگا اور وہ دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ شاید تبدیلی آ جائے گی، رجیم چینج ہو جائے گا. یہ تو سٹیمپ کر رہا ہے اس رجیم کو پورا ایران کی جو جم غفیر ہے سڑکوں کے اوپر. آپ کا کیا اس کے اوپر کہنا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فقیر المثال ایک تدفین اور جنازے کا پورا پروسیس ہے، اس میں بڑا اہم عالمی سطح پہ سیاسی، سفارتی اور تصویراتی پیغام ہے ایران کی جانب سے. سیاسی طور پہ بہت اہم پیغام یہ ہے کہ جو اس جنگ کا اصل اور سب سے بڑا مقصد تھا وہ ایران کی رجیم چینج تھا. اور آج جو اتنا بڑا پوری ایرانی قوم نے ایک طرح سے اظہار یکجہتی کیا ہے اپنی سیاسی و نظریاتی قیادت سے، یہ ایک پیغام امریکہ اور اسرائیل کے لیے ہے کہ ایران کی قوم اپنی قیادت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اس سیاسی نظام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جس کو اسرائیل اور امریکہ تبدیل کرنا چاہتے تھے. تو یہ سیاسی پیغام بہت بڑا ہے. دوسری بات، تصویراتی پیغام اس میں تھوڑا سا مختلف ہے. مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا سامنے نہ آنا یہ بات بھی ثابت کرتا ہے کہ دے آر کیپنگ دیئر آپشنز اوپن اینڈ دے آر ایکسپیکٹنگ کہ ہو سکتا ہے فیوچر میں بھی کوئی راؤنڈ ہو اور وہ ان کی سیکیورٹی جو ہے اس کو وہ انشور کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک اسٹریٹجک کانٹیکسٹ بھی ہے. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ کانٹیکسٹ جو ہے اس میں وہ ڈپلومیٹک ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ عالمی برادری اور تمام ممالک کے رہنما وفود بھی وہاں پہ گئے، جن میں سے کئی ممالک جو ہے آپ جانتی ہیں کہ امریکہ کے بھی بہت قریبی تعلقات رکھتے ہیں. تو اس وقت اس سچویشن میں ایک اظہار یکجہتی کرنا ایرانی قوم اور قیادت کے ساتھ، یہ ایک ڈپلومیٹک پیغام بھی ہے کہ ایران اس جنگ کے باوجود، نقصان اور جارحیت برداشت کرنے کے باوجود دنیا میں تنہا نہیں ہے. تو یہ تین بہت امپورٹنٹ پیغامات میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کو اس کے ذریعے سے دیے گئے ہیں. اور اس میں قطر اور سعودی عرب کا خاص کر کے جو ان کا باقی تو تین ممالک تو وہاں پہ نہیں گئے، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ امریکہ نے کچھ ممالک کو روکا بھی کہ آپ نہ جائیں، اس کے باوجود سعودی عرب کا وہاں پہ جانا یہ کتنا معنی رکھتا ہے ان کے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہمارے سعودی بھائیوں کی جانب سے بھی ایران کو بھی ہے اور عالمی برادری کو بھی ہے کہ اب وہ فیوچر میں جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی ویسٹرن پالیسی ہے اس کو سمجھ کے اس کو کسی حد تک اس خلیج کو کم کرنا چاہتے ہیں، اس تناؤ اور کشیدگی کو کم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ایک بڑا مثبت اور ذمہ دارانہ رویہ ہے کہ جس کے ذریعے جس کو میں سمجھتا ہوں ایرانی قیادت کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ مستقبل میں مشرق وسطیٰ کی سلامتی اور استحکام کی جتنی کوششیں پاکستان نے بھی کی ہیں اس میں بہت اہم ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ جو تناؤ اور کشیدگی ہمارے عرب بھائیوں کے درمیان اور ایران کے درمیان ہے اس کو بھی کم کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہمارے عرب بھائی جو ہے امریکہ پہ تکیہ کر کے ایران کے خلاف جارحیت کی کوشش کریں. وہ اس کشیدگی کو ہی اگر کم کر دیا جائے، دونوں کے درمیان ایک اعتماد سازی کا دور شروع ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ اس علاقے میں زیادہ بڑی گارنٹی ثابت ہوگا استحکام اور دیرپا امن کے لیے. بالکل. دران صاحب، آپ کا کمنٹ چاہوں گی. ظاہر ہے کہ آپ بھی بڑا کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں اور اویس توحید صاحب تو وہاں پہ موجود ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا اہم تھا یہ موقع اور اس کو کیا ایرانی ریاست نے بطور ریاست پوری طرح سے
اس کا فائدہ اٹھایا ہے اس موقع کا، اور وہ جو یونٹی کی بات ہو رہی تھی کہ شاید کوئی ڈیوائیڈ ہے، وہ ڈیوائیڈ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ یہ آپ کے نزدیک کیا پیغام ہے؟ جی شکریہ اسما. میرے نزدیک تو یہ بہت واشگاف انداز میں یہ میسج گیا ہے تمام دنیا کو. ایران تو آپ چھوڑ دیجئے، کیونکہ اس میں آپ نے دیکھا اس سے بڑا میں اویس کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں. اتنا بڑا جو پروسیشن ہے وہ میں نے بھی اپنی لائف میں نہیں دیکھا. یہ جب ایران کا انقلاب آیا تھا تو ہم بھی اس وقت I was a budding journalist, I was a cub reporter, تو وہاں دیکھ رہے تھے. تو اس وقت بھی بڑا جوش و جذبہ تھا، لیکن جو میسو پارٹیسپیشن لوگوں کی اس مرتبہ تھی، یہ بہت بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا دنیا بھر کو. اور اس میں جو ہے وہ نماز جنازہ میں آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی بھی شریک ہوئے اور پہلی دفعہ ان کو آپ نے دیکھا. تو اس لیے یہ بھی ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا کہ وہ ہی از آیت ناٹ اللہ ہائیڈنگ. مجتبیٰ خامنہئی آپ کے خیال میں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے؟ جی وہ جنازہ جب ہوا تو اس میں بالکل وہ شریک تھے، اور میں نے خود دیکھا اس تصویر کو. تو میں تو تقریباً 2 دفعہ ان سے مجھے شرف حاصل تھا جب میں امبیسڈر تھا، میں ملا ہوا. اچھا. دوسرا یہ کہ آپ ایک جو دنیا کو جو میسج ہے وہ جیسے اویس نے جو ہے بالکل صحیح کہا، یہ سو کارڈ ریجیم چینج کا جو منترا الاپ رہے تھے وہ آپ نے دیکھا کہ سسٹم میں مضبوطی اتنی ہے کہ یقیناً چہرے تو بدل گئے ہوں گے لیکن سسٹم موجود ہے. اور آپ نے دیکھا کتنا سموتھ ٹرانزیشن ہوئی ہے، اور اس کے مزید انفیکٹ لوگ جو ہیں وہ یونائٹڈ ہو گئے ہیں اور اپنے پرچم کے پیچھے کھڑے ہیں. یہ بہت بڑا میسج ہے، اور اس میں آئندہ کے لیے جو میسج ہے، اب جیسے پارٹیسپیشن ہوئی مختلف ممالک کی، خاص کر جو ہمسایہ ممالک ہیں اس میں گلف اسٹیٹس کے سعودیہ ہو گئے، عمان ہو گئے، ان کی پارٹیسپیشن ہے، ترکی، پاکستان. اور پاکستان کی جو ہے آپ سمجھے جتنے بھی پارٹیسپینٹس باقی دنیا سے آئے، پاکستان کی سب سے زیادہ نمائندگی تھی، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، اور چاہے وہ آپ کے مسلح افواج ہو. یہ پارٹیسپیشن کسی بھی دنیا کے ملک کی نہیں تھی. بالکل. تو اس لحاظ سے بھی آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو، اور ایران کی طرف سے جس طرح پذیرائی پاکستانی ڈیلیگیشن کی گئی وہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھی. تو اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ اس جنگ نے انفیکٹ ایران اور پاکستان کو بھی قریب کیا ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان کا رول میڈیٹری ہے، لیکن پاکستان نے امریکہ کے ساتھ بھی جو ہے سنسیئرلی جو ہے ایران کا موقف بیان کیا، اور امریکہ کا موقف سنسیئرلی ایران کو بیان کیا. اور اب جو اگلی ٹیکنیکل ٹاکس ہیں جس کے بارے میں سنی تھے کہ 11 جولائی کو پاکستان میں جی یہ چیزیں خبر تو آ رہی ہے ایسی 11 واضح جولائی. جی بالکل بالکل.